چیئرمین صاحب، سب سے پہلے تو آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذات سے بڑی کوئی ذات نہیں. تو جو آج یہ ریزولوشن آیا ہے، اس میں آپ نے دیکھا کہ سب نے اس کی تائید کی ہے، اور یہ بہت خوشائن ایک چیز ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان نے اس حوالے سے کیا اقدامات کیے ہیں کہ اسلاموفوبیا جو تیزی سے دنیا میں پھیل رہا ہے، اس کے حوالے سے اقوام عالم میں اگر کسی ایک لیڈر نے آواز اٹھائی تو اس حوالے سے ہے تمام اخبارات میں ہر جگہ. یہ ان کے اپنے پیسوں سے نہیں لگا، ذاتی پیسوں سے نہیں لگا، یہ ٹیکس پیئر کے، اس عوام کے پیسوں سے لگا ہے، اور اس میں اس ملک کو بنانے والے کی تصویر نہیں ہے. اور سب سے واپس کیا جائے. اور دوسری چیز، بہت سے مستحق لوگ جنہوں نے اس مارکہ حق میں ہماری افواج، ہماری ایئر فورس، سب نے جو ایک اتنی بڑی فتح حاصل کی، ماشاءاللہ، اور جس طرح سے فضاؤں میں، سمندروں پر، زمین پر ہمارے جوانوں نے اس ملک کا دفاع کیا اور فتح حاصل کی، وہیں پر بیانیے کی اس جنگ میں عمران خان کے سوشل میڈیا ٹائیگرز نے ڈیجیٹل سپیس کے اندر پاکستان کے لیے بھرپور فتح حاصل کی. وہ کیسے؟ آپ اٹھا کے پورا ڈیٹا دیکھیں، یہاں تو یہ لفظ تک نہیں بول رہے تھے، اور وہاں پہ وہ عمران خان قیدی نمبر 804 جیل سے پیغام دیتا ہے کہ قوم یکجا ہو، پورا ملک یکجا ہو. یکجہتی کی بات کی عمران خان نے، اور اپنے ساری پارٹی کو ہدایات دی کہ ہم نے مودی کے جھوٹوں کو، بھارت کے جھوٹوں کو پوری دنیا میں بے نقاب کرنا ہے، اور ایسا کر کے دکھایا. یہ سارا ریکارڈ پہ موجود ہے. سوشل میڈیا آج اس کی طاقت ہے، وہاں پہ جو پاکستان کا دفاع کیا اور جو ہندوستان کا پروپیگنڈا تھا، جو جھوٹ پہ مبنی تھا، اس کو کاؤنٹر کیا. پوری راتیں جاگتے رہے یہ ہمارے یوتھ، جن کا شکریہ بھی ادا کیا گیا تھا. لیکن جو ایوارڈز کی آپ نے بات کی، ٹھیک ہے، بہت سے ایوارڈز ملنے چاہیے تھے، بہت سے لوگ اس کے مستحق تھے، لیکن وہیں پہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کو تو ٹھیک مل رہا ہے، لیکن کئیوں کو تو ریوڑیوں کی طرح ایوارڈ بانٹ دیے گئے، یہ کہاں کا جسٹس ہے؟ آپ ایوارڈ کی اہمیت کو ہی کم کر دیا، آپ نے اس کی وقت ہی ختم کر دی کہ جو راہ چلتا ہے اس کو ایوارڈ دے دیا. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ جو مستحق ہیں یہ ان کی انسلٹ ہے کہ ان کو ایوارڈ تو مل رہے لیکن ساتھ جس کو مل رہے وہ اس کا مستحق کیسے ہے؟ اتنی اس کی وقت ختم کر دی. لیکن میں چاہوں گا چیئرمین صاحب ایک چیز، کہ یہ جو بات ہم نے کی ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے، اس پہ ہمیں وضاحت چاہیے. یہ ہم ہاؤس چلنے نہیں دیں گے جب تک اس پہ وضاحت نہیں آئے گی، کیونکہ یہ عوام کا پیسہ ہے جس پہ انہوں نے اشتہار چھاپا اور قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر ہی نہیں چھاپی. ایک بات میں کر دوں، جہاں تک قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا تعلق ہے، میرے آبا و اجداد اور میرے والد واز دا سگنیٹری ٹو دا ریزولوشن آف پاکستان، تو اس لیے ہمارا تو ان کے ساتھ بہت درینہ تعلق ہے. منسٹر صاحب اس کا جواب دیں گے. جہاں تک تعلق ہے ایوارڈز کا، پرائم منسٹر نے ایوارڈ نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ میں نہیں لیتا. جب 18 امینڈمنٹ پاس ہوئی تھی تو میں سب کو ایوارڈ دیا، میں نے خود نہیں دیا، تو اس لیے باقی جواب. چیئرمین، میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ جس تحمل سے بات ہم نے سنی، میں کوئی متنازع بات نہیں کروں گا. 2 باتوں کا جواب. آپ نے ایوارڈز کے حوالے سے میرا خیال میں اس کا جواب بنتا نہیں ہے. میں صرف تصحیح کر دوں کہ کل 200 سے زیادہ ایوارڈز دیے گئے ہیں، جن میں جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ شاید 14 یا 15 ہیں. ان میں سے ہمارے 8 وہ لوگ ہیں جو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی قیادت میں فوراً بعد بین الاقوامی دورے پہ گئے تھے تاکہ جو لابنگ ہے اس حوالے سے اپنا حق ادا کر سکے. اس میں محترمہ شہری رحمان صاحبہ سینٹ سے تھی، سینیٹر مصدق ملک صاحب تھے، سینیٹر بشرا بٹ صاحبہ تھی سینٹ سے، اور باقی کچھ لوگ جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی، اور وہ لوگ فیصل سبزواری صاحب جی.
جو وزراء تھے 6 یا 7 کل سر، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جب پہلگام کا واقعہ ہوا تو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں اس کے بعد وزیر اعظم نے روایتاً، جو ایک روایت بھی ہے اور سر کچھ ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے، وہ ایک چھوٹی وار کیبنٹ نامینیٹ کرتے ہیں جی، اور اس کے لیے ان لوگوں نے وہ راتوں کو جاگتے تھے کیونکہ کئی دفعہ سچویشن ایسی کروشل ہوتی تھی جس میں ڈیسیجن میکنگ کرنی ہوتی تھی۔ تو میرے خیال میں یہ عرض کروں گا اپنے دوستوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم فتح دی ہے بھارت پہ، اور مودی منہ چھپاتا پھر رہا ہے، اور جو اس کے اندرونی معاملات ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں، اور دنیا بھر میں بھارت جس آئسولیشن کا شکار ہوا، کوئی ایک دفعہ تھمپنگ اور ایک دفعہ ڈیسک اس کے لیے بھی بجا دیں۔ ہم تو یہ لڑتے رہیں گے، ابھی یہاں سے بعد میں بھی لڑ لیں گے تھوڑی دیر بعد۔ آج یوم آزادی کے حوالے سے ہم اکٹھے ہیں، اور جو کل کا تھا اس میں جتنے شہداء ہیں سر، ان کی فیملیز کو ان کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے، ان کی بیوگان اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، وہ زندہ ہیں، ان کے بچوں نے یا ان کے والد نے یا والدہ نے ایوارڈز لیے ہیں۔ جو زخمی ہوئے ہیں شدید اس مارکے میں، الحمدللہ بہت تھوڑے لوگ ہیں، وہ اللہ نے ہمیں یہ عزت دیا ہے کہ ہمارے شہداء کی تعداد بھی اس دفعہ بہت کم ہے، اور غازی جو زخمی ہوئے ان سب کو کل ڈیکوریٹ کیا گیا۔ وہ سویلینز جن کے گھروں پہ بمباریاں ہوئیں ان سب کو بھی ایوارڈز دیے گئے، ان کی کیجولٹیز ہوئی ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں یا وہ زخمی ہوئے ہیں، ان کو بھی سارے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اور جو سول ایڈمنسٹریشن ان علاقوں میں تھی جنہوں نے بر وقت اطلاع پہ کہ حملہ ہو سکتا ہے وہ علاقے ایویکویٹ کروائے، ان لوگوں کو بھی سر ڈیکوریٹ کیا گیا ہے۔ میرے خیال میں یہ چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس پہ ہمیں دل بڑا کرنا چاہیے۔ اس پہ اگر ہم کنٹروورسی کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم شاید جو مارکہ حق کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں یوم پاکستان کے حوالے سے، جشن آزادی کے حوالے سے، ہمیں شاید اس حوالے سے کوئی تھوڑا سا ڈیوائیڈ نظر آئے۔ میں مشکور ہوں، سینیٹر فیصل جاوید صاحب نے کہا کہ آپ نے سب کو کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا سر آنکھوں پہ، اور میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے نہ صرف قومی اسمبلی اور سینٹ میں بلکہ دیگر فورمز کے اوپر بھی جس یونٹی کی پاکستان کو ضرورت تھی، ہم نے سیاسی پختگی کا، میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھلے دل کے ساتھ تمام سیاسی جماعتوں نے پاکستان کی کاز کے لیے مارکہ حق میں یک زبان ہو کے بھارت کی جارحیت کا جواب دیا۔ میں تہہ دل سے مشکور ہوں پاکستان بھر کے ان سیاسی زعماء کا جنہوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے۔ دوسری بات کہی گئی کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر کسی ایک اشتہار میں نہیں ہے، ہمارے نوٹس میں یہ بات نہیں ہے۔ جشن آزادی پہ مختلف محکمے، مختلف تنظیمیں، سرکاری اور غیر سرکاری بہت سارے اشتہارات دیتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو میری بھی اور ہم سب کی دل آزاری ہے، اس کی باقاعدہ انکوائری ہوگی اور اس کی بابت بھی اس ہاؤس کو جواب دیا جائے گا سر۔ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم اس تصویر کے نیچے بیٹھ کے اپنی ساری پروسیڈنگ چلاتے ہیں، اور ہم تو گناہ گار وہ ہیں جو ان کی سیاسی میراث کو بھی سنبھالے ہوئے ہیں، اور آج نسل در نسل جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں۔ آپ نے بڑی سخت باتیں کی، نہیں میں وہی عرض کر رہا ہوں، جو تقریبات کا آغاز جو ہوا وہ جناح اسٹیڈیم سے ہوا، کی جائیدادوں پہ ان کے نام سے منسوب جگہوں پہ حملے کرنے والوں میں نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ میں بات نہیں کروں گا آج ہم اس کنٹروورسی میں نہیں جائیں گے۔ میں معذرت خواہ ہوں اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، لیکن ہم سب کنٹروورسی میں نہیں جائیں گے۔ میں معذرت خواہ ہوں اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، لیکن ہم سب بانی پاکستان کے پیروکار ہیں۔ پاکستان ایک دیا ہوا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں یہ نصیب ہوئے، اور ظاہر ہے اس کاروان کے جو میر کاروان ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہیں۔ آپ ہمارا فخر ہیں، آپ پوری قوم کے قائد ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ لا منسٹر صاحب، آپ کا آئٹم ہے یہ آرڈر نمبر 3۔ ایک منٹ، یہ اس کا ذرا ہو جائے، یہ اس کے 2 منٹ کے بعد پھر
पॉइंट ऑफ ऑर्डर दो मैं किस इशू पे बोल लें सर, आज मौका ऐसा है। इसका तो रिजॉल्व ये तो रिजॉल्व हो गया है, ये तो माजरत कर ली है उन्होंने। किस इशू पे आप बात करें ना, वो आप अभी मैं आइटम एजेंडा पे चलूँगा, उसके बाद फ्री फॉर ऑल, फिर तो रात तक चलेगा। जी मैं लॉ मिनिस्टर साहब, डू यू वांट टू मूव? डू यू वांट टू मूव? आप ज़रा माइक पे बात कर लें, चूँकि कुछ ले होने थे सिर्फ उसकी। सर एक दो बिल जो है वो ले होके कमेटीज़ को जाने हैं, और बाकी जिन पे डिबेट होनी है वो मुझे मिनिस्टर कंसर्न का पैगाम था कि वो अगले वर्किंग डे पे ले लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। सर आज वी डोंट वांट टू एंटर इनटू एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी। सर आज एक खूबसूरत दिन है, आज यौम पाकिस्तान के हवाले से हम इकट्ठे हैं, तो मैंने भी यही कहा था कि जहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी की बात होनी है वो आज ना की जाए। जो कमेटीज़ को एक दो मैटर्स जाने हैं, अगर दोस्त इजाज़त दें वो भेज देते हैं। बाकी सर हम रोज़ वो खींचातानी चलती है, वो मंगल को हो जाएगी, सोमवार को हो जाएगी। तो वो कौन सा है जो एक सिर्फ कमेटी को भेजना है, वो ज़रा मैं कर लूँ।